मीट की जानिब से आप सबका इस सेमिनार में इस्तेमाल करते हैं। हम आप सबके शुक्रगुजार हैं कि आप इस सेमिनार में अपना वक्त दे सकें। आज की टॉपिक का नाम है असहाबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। टॉपिक का नाम वाज़ेह करता है कि इस टॉपिक के बारे में क्या है, हमें क्या जानना है। असहाबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सिफत को जानना है, क्या था उनमें, क्यों वो वास्तव दूसरे मुसलमानों से अलग थे, उनकी खुसूसियात जानना है। इस टॉपिक पर हमें अच्छी तरह से समझने के लिए, पूरी तरीके से गौर करने के लिए और अच्छी तरीके से समझाएंगे आगा अख्तर अब्बास जॉन साहब। हमारा काम है कि हम इन्हें बराबर से सुनें, उनकी सिफत को जानें और कोशिश करें कि हम उस सिफत को अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करें। हर प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कुरान के मजीद से किया जाता है। मैं दावत दूंगा सैयद रेहान रिजवी से कि वो आए और कुरान की तिलावत करें और इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। وتأكلون التراث أكلا لما
مرضيا وادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام علیکم. خدا کا شکر ہے کہ ہمارے بیچ میں جو عالم موجود ہے جن کا نام ہے جو مین اسپیکر ہے جو آج کا سیمینار کو کرنے والے ہیں، ان کا نام ہے مولانا عباس جان. ان کے بارے میں مختصر میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اس نے 8 سال کی حوصے میں اسٹڈیز کرنے کے بعد جو انڈیا میں کی، اس کے بعد یہ 12 سال سے حوصے کو اسٹڈیز کر رہے ہیں. انہوں نے اسپیشلائزیشن جو ان کا ماسٹرز ڈگری ہے وہ انہوں نے قرآن مالک میں کمپلیٹ کی ہے. کرنٹلی اگر یہ کہا جائے تو کرنٹلی یہ مدرسہ امام خمینی ہے سپروائزر ہے جن کے سپرویژن میں پرشین ٹو اردو ٹرانسلیشن ہوتا ہے. اور یہ ایسے تو 4 ڈگری کے وائس پریزیڈنٹ ہے جیسے خالد ان کا کانٹریبیوشن ہے. تو مطلب یہ سب میں جو ان کے بارے میں کہنا چاہتا تھا. اس کے علاوہ اسپیکر کے علاوہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ خصوصیات اصحاب کربلا. یہ ٹاپک اتنا امپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ ہر شیعہ کے دل میں ایک خواہش ہے کہ ہم امام کے اصحاب میں سے رہیں، ہم امام مہدی کے لشکر میں جوائن ہو. یہ ہر کسی کے دل میں ڈیزائر ہے. مگر یہ ڈیزائر کو فلفل کرنے کے لیے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ وہ خصوصیات کوالٹیز کیا ہوگی ہمارے اندر جس سے کہ ہم امام کے لشکر میں شامل ہو پائیں گے. وہ خصوصیات کیا ہے جو امام چاہتے ہیں. جیسے کہ امام حسین کی ایک فیمس حدیث ہے کہ مجھے ایسے اصحاب ملے جیسے کہ کسی اور کو نہیں ملے. ان کے بابا کو نہیں ملے، ان کے بڑے بھائی کو نہیں ملے، وہ اصحاب جیسے امام حسین کو ملے. تو یہ تعریف انہوں نے اپنے اصحاب کی کہ کیا کوالٹیز تھی جو ان کے اصحاب نے کی، دوسرے اصحاب نے یہ کوالٹیز نہیں کی. اور وہ کیا کوالٹیز ہیں جو امام ہم سے دیکھنا چاہتے ہیں. ہم سیاست میں پڑھتے ہیں کہ کاش ہم ہوتے ہیں کلام میں. تو اس کے لیے مجھے لگتا ہے یہ ٹاپک سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ ٹاپک میں ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ کیا خوبیاں ہیں، کیا کوالٹیز ہمیں ہونی چاہیے، کیا کوالٹیز اسلام چاہتا ہے، امام چاہتے ہیں کیونکہ ایسا نہیں ہے. اپارٹ فرام دس یہ بتانا چاہوں گا کہ ٹاپک کے بعد کویشچن آنسر سیشن رکھے گئے ہیں جس کے اندر ایک کویشچن جو آپ مطلب لوگوں میں سے پوچھ جائیں گے اور ایک کویشچن جو ہے نیچے خواتین میں سے پوچھ جائیں گے. نیچے بھی مائک ہے، وہ لوگ کویشچن مائک کے دوارا بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان کو پین اور پیپر بھی دیا ہے کیونکہ جو بھی کویشچن ہے لیکچر کے درمیان اگر ان کو کوئی بھی کویشچن آئے ہوتے ہیں دیکھ لیں والنٹیئرس کو دے رہے ہیں. جو بھی کویشچنس ہو اس کا غور کریں کہ جو کویشچن جو ٹاپک سے ریلیٹڈ ہو تو آپ اس کا آنسر دیں. میں آپ کو گزارش کرتا ہوں کہ سوال پڑھے آواز میں
اس کربلا کے ذکر میں ابھی تک ہم نے کربلا کے ایک پہلو کو صرف دیکھا ہے. اس کی طرف ایک ذرا سا چند چونکہ اشارہ ابھی آج مجلس لیول شاید بات ہوگی ہے یہاں پہ، لیکن اس نقطے کو میں زیادہ اہمیت سے بیان کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اہم نقطہ ہے کہ ابھی تک ہم نے کربلا کے ایک پہلو کو دیکھا ہے، لیکن کربلا کے دو پہلو، دو رخ ہیں. ایک رخ تاریخ رخ ہے. تاریخ رخ اس اعتبار سے ہے کہ انتہائی ظلم، انتہائی ستم، انتہائی بربریت، انتہائی درندگی، یعنی آخری حد تک اس سے پڑھ کر تصور کرنا مشکل ہو جاتا ہے انسان کے لیے جو کچھ کربلا میں ہوا. لیکن یہ سب کچھ کس کا کردار تھا؟ یہاں پہ سوال ہے. یعنی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو ظلم ہوا، جو ستم ہوا، اصحاب حسینی کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوا، اسیران کربلا کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوا، کربلا کے بچوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوا، اس ظلم و ستم میں کردار کس کا تھا؟ کون کردار ادا کرتا تھا؟ یہ ایک سوال. جواب اس کا، اس ظلم و ستم میں جو کردار تھا وہی لشکر یزید کا. ظلم کرنے والے کون تھے؟ یزید کا لشکر تھا. عمر سعد تھا، ابن زیاد تھا، خود یزید تھا، خولی تھا، شمر تھا، حرملہ تھا. انہوں نے جو کردار ادا کیا وہاں کربلا میں نہایت تاریخ کے تھا. یعنی انسانی لحاظ سے اس سے زیادہ پست، اس سے زیادہ تاریخ کردار ڈھونڈنے سے نہیں ملتا. لیکن ہم نے جو کربلا کے حوالے سے جو باقی رکھا، جو ابھی تک ذکر کیا، وہ زیادہ اسی پہلو پر توجہ دی ابھی تک. یعنی کون سا پہلو؟ کربلا کا وہ تاریخ پہلو جس میں حسین بن علی مظلوم قرار پائے، جس میں ستم ہوا، جس میں شہادتیں ہوئی، جس میں بھائی کے سامنے بھائی کی شہادت ہوئی، جس میں بیٹے کے سامنے باپ کی شہادت ہوئی، جس میں باپ کے سامنے بیٹے کی شہادت ہوئی، جس میں بہن کے سامنے بھائی کی شہادت ہوئی، جس میں ماؤں کے سامنے بچوں کی شہادت ہوئی. یہ دردناک ہے. کربلا میں نہایت دردناک ہے. اس کو بھی باقی رکھنے کی ضرورت تھی. یہ بھی باقی رکھا گیا. اس کے لیے اہتمام کیا گیا. اس کے لیے روئیں، اس کے لیے گریا کریں. جتنا گریا کریں، جتنا روئیں وہ کم ہے. کربلا کا حق اس سے زیادہ نہیں ہوتا. لیکن کربلا کے لیے ایک پہلو تھا. اس ایک پہلو میں توجہ زیادہ ہے کہ ظالموں نے کیا کیا، ظالم کا کردار کیا تھا، یزید کا کردار کیا تھا، عمر سعد کا کردار کیا تھا، شمر خولی کا کردار کیا تھا، حرملہ کا کردار کیا تھا. لیکن دوسرا پہلو کربلا کہ وہ بہت ہی تابناک ہے، بہت ہی روشن ہے، بہت ہی بلند ہے، بہت ہی عظمتوں کا پہلو ہے، بہت ہی فضیلتوں کا پہلو ہے. اور وہ پہلو یہ ہے کہ کربلا میں حسین ابن علی نے خود کیا کیا. کربلا میں اصحاب حسینی نے کیا کیا، کیا ان کی کوالٹیز ہیں، کیا ان کی. یہ موضوع ابھی رکھا گیا ہے. کربلا میں خواتین نے کیا کیا، ماؤں نے کیا کیا، بہنوں نے کیا کیا، چھوٹے بچوں نے کیا کیا، جوانوں نے، یا اکثر جوان نظر آ رہے، کربلا میں جوانوں نے کیا کیا. یہاں سے کربلا کی عظمتیں خلق ہوتی ہیں. اور یہ کربلا کے حق میں بہت ہی ناانصافی ہوئی ہے کہ ہم نے کربلا کے ایک رخ کو تو دیکھا لیکن دوسرے رخ کو نہیں دیکھا. مگر یہ مسائل میں چند جملے کہیں سے آ جائیں، اور اگر جملوں میں توجہ کی جائے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیچ میں آپ ایسے جملے بول دیتے ہیں مسائل میں کہ مسائل رک جاتا ہے. مسائل کا ایک سلسلہ جاری رہتا ہے، اور اگر بیچ میں وہاں پر کوئی میسج سامنے آ رہا ہے اسے بولا جائے تو بعض لوگوں کے مسائل میں رکاوٹ آ جاتی ہے. بعض لوگوں نے مجھ سے کہا، لیکن
جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ کربلا کے دونوں پہلو پر توجہ کی ضرورت ہے، یعنی مسائل، رونا، گریا کرنا، یہ بھی ضروری ہے۔ ایسا کوئی کام نہ کرے کہ انسان اس سے اپنے آپ کو بچنا چاہے، گریے سے بچے اور سمجھے کہ گریا ضروری نہیں رہ گیا، یہ غلط ہے۔ بعض لوگ ایسی فکر لا کے پیش کرتے ہیں، رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی آئے کہ تو ہم اپنے مقصد پہ پہنچ گئے ہیں، انقلاب اسلامی آ گیا ہے، حکومت اسلامی قائم ہو گئی ہے، اب کیا ضرورت ہے کربلا کو اس طرح باقی رکھنا، اس طرح مصیبتیں پڑھنا، اس طرح گریہ کرنا، اتنا۔ امام نے کہا کہ نہیں، کربلا کے ذکر کو اسی طریقے سے باقی رکھو، اس کی ضرورت ہے۔ انقلاب سے آنے میں کربلا کی ضرورت نہیں، انقلاب کو بچانے میں کربلا کی ضرورت ہے۔ دین کو قائم کرنے میں سے کربلا کی ضرورت نہیں ہے، دین کو قائم شکل میں باقی رکھنے میں بھی کربلا کی ضرورت ہے۔ اور جواب ہے ابھی اس سال محرم سے پہلے انہوں نے اپنی تقریر میں اس پر تاکید کی، ایسا کوئی کام نہیں کریں جس سے یہ رابطہ مومنین کا یہ رابطہ کم ہو، ذرا برابر بھی ہے کم کر رہے ہیں کہ جرم کر رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ رابطہ باقی رہے کربلا سے مومنین کا جو رابطہ جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ لا تقربوا اولاد، لیکن یہ رسول اللہ فرمانے کی حرارت کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ اس حرارت میں صرف یہ کام نہیں ہے، ایک کام کی حرارت ہے کہ آنسو نکلتا ہے، دل کو جب تکلیف ہوتی ہے، دل میں جب گرمی آتی ہے تو دل سے آنسو نکلتا ہے، لیکن یہ کام نہیں ہے صرف حرارت کا، آنسو بھی نکلے، لیکن یہ حرارت چاہے تو اور بھی بہت سے کام کر سکتی ہے اور بہت بڑے کام کر سکتی ہے۔ اور جب ہم نے یہ حرارت، یہ گرمی، یہ آتش، یہ سوزش اگر چاہے تو خرمن ظلم میں آگ بھی لگا سکتی ہے، اسے خاکستر بھی کر سکتی ہے، اسے تباہ بھی کر سکتی ہے، ظالموں کا جینا بھی دشوار کر سکتی ہے، ظالموں کے نازکیں بھی بند کر سکتی ہے۔ یہی حالت جس کے نمونے ہمیں نظر آ رہے ہیں، آج کی دنیا میں نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب کربلا کے دونوں پہلو کو نظر میں رکھتا ہے، دونوں پہلو۔ ایک مثال بھی ہے تاکہ آپ کے ذہن میں بات اور بھی بڑھے۔ اس نقطے کو شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ نے، شہید تشیع، انہوں نے ایک مختصر سے چند پیراگراف میں اس نقطے کی طرف اشارہ کیا، اور کم لوگوں نے اس نقطے کی طرف اشارہ کیا، لیکن یہ نقطہ اس شہید، اس عزیز اور عظیم شہید نے تقریباً 40-45 سال پہلے بیان کیا، اس نقطے کو درج کیا۔ میں صرف اس کی وضاحت کر رہا ہوں یہاں پر، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں بیان کر رہا ہوں۔ اس عظیم شہید نے جس نقطے کی طرف اشارہ کیا، میں اس کو تھوڑا وضاحت کرنا چاہتا ہوں یہاں کے ماحول کے حساب سے۔ جب اللہ نے پہلے انسان کو خلق کیا، جناب آدم کو، پہلا انسان فرمایا کہ اس کا رب ہوگا، اس کا ملائکہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ ابھی صرف یہی کہا تھا، ابھی کچھ اور نہیں کہا تھا کہ سجدہ کرنا ہے اور آدم کے ساتھ تمہارا رابطہ کیا ہوگا، یہ سب کچھ نہیں، سجدے کی بات صرف یہ کہا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے فوراً کیا کہا؟ یہ تو مجلس میں سنتے ہیں آپ اکثر، کل کرو تیرا کسی نے بنا رہا ہے أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك۔ کس کو اپنا خلیفہ بنایا؟ وہ کہ جو جا کر زمین پر فساد برپا کرے، وہ جو زمین پر جا کر خوریزی کرے۔ کیوں یہ فرشتے یہ کہہ رہے تھے؟ اس لیے وہ کہہ رہے تھے کہ جو پہلا انسان خلق کیا گیا، اس انسان کی خلقت میں دو پہلو تھا، لیکن ان دو پہلوؤں میں فرشتے صرف ایک پہلو کو دیکھ رہے تھے، اور وہ پہلو کیا تھا؟ یہ کہ مٹی سے بنا ہوا انسان مٹی کا کام ہے، مادہ ہے، میٹیریل تصاہم ہوتا ہے، ٹکراؤ ہوتا ہے، ٹکراؤ کے نتیجے میں جنگ ہوگی، جنگ کے نتیجے میں خوریزی ہوگی، فساد ہوگا، نتیجہ ہے مادیت کا نتیجہ یہ ہے، فساد، ظلم، یہ سب ہوگا۔ فرشتے اس نظر سے دیکھ رہے تھے، اور اس نظر سے وہ بالکل صحیح دیکھ رہے تھے، لیکن چونکہ صرف
صحیح تھی. بولے ہے اور وہی ہوا. جیسے ہی پہلا انسان حضرت آدم کے پہلی اولاد اور دوسری اولاد اس دنیا میں آئے، دونوں نے آئے اور ایک نے دوسرے کا خون کر دیا. وہی یہ فرشتے پہلے کہہ رہے ہیں، یہ تو خشن ظاہر کیا تھا کہ آئے گا زمین پر فساد کرے گا، زمین پر آ کر خون بہائے گا. دونوں کام کیا، فساد بھی کیا، فساد کی باتیں بھی کی، خون بھی بہا دیا. ایک آدم ہی کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کا خون بہا دیا، تو غلط تو نہیں کرے. اور اس کے بعد سلسلہ جاری رہا. اور آج تک تاریخ میں، انسانی تاریخ میں جتنا زیادہ جنگ ہوئی ہے اتنا زیادہ صلح کے دن نہیں. جنگ کے دن تاریخ انسانی میں جتنے زیادہ ہیں، فساد اور خوریزی اور بربریت اور انسانوں کے قتل، اس کے دن پوری اس تاریخ انسانی میں جتنے ہیں اتنے صلح کے دن نہیں ہیں. یہ کام تو انسان کر رہا ہے. بس فرشتوں نے صحیح کہا تھا کہ اگر اس ایک رخ سے دیکھیں تو صحیح کہا تھا، لیکن اگر دونوں رخ کو دیکھیں تو غلط کہا. فرشتوں کی نظر صرف ایک رخ کر دی، لیکن خدا کی نظر دونوں رخ کر دی. لہذا اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ نہیں یہ نہیں کریں گے. تو قرآن میں یہ نہیں کہا، اللہ نے جواب فرشتوں کو خدشہ تھا کہ یہ تو کریں گے. ان کی دلیل کیا تھی وہ اس پہ ہمیں بحث نہیں کرنا ہے، متعدد بحث ہے تفسیر میں، لیکن یہ ان کی بات صحیح تھی. اللہ نے کہا بھی نہیں کہ نہیں یہ نہیں کریں گے، یہ فساد نہیں کریں گے، ظلم نہیں کریں گے. ہاں، اللہ نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. منع نہیں کیا، لیکن اللہ کی ذات دونوں پہلو کو دیکھ رہی تھی. ایک پہلو انسان کے اس جسم کا پہلو، مادیت کا پہلو، اقرار کا پہلو، فساد کا پہلو جو جاری رہا. جناب آدم کی بات جناب تو 950 سال تبلیغ کرتے کرتے اتنا انہوں نے فساد کیا، اتنا انہوں نے فساد کیا کہ بعد میں کشتی بنی. طوفان دیکھ رہا ہے، بیٹا اپنی نظروں سے طوفان دیکھ رہا ہے، لیکن کشتی میں سوار نہیں ہو رہا ہے، نہیں آ رہا ہے. خود جناب نوح کا بیٹا، خود نبی اولو العزم نبی کا بیٹا کشتی میں نہیں آ رہا. اس وقت تک فساد. لیکن اللہ نے کیا کہا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ نہیں جانتا. اور اللہ کیا دیکھا؟ اللہ کی نظر کیا تھی؟ فرشتوں کی نظر ایک تھی، اللہ کی نظر دونوں پر ہوئی تھی. کہاں یہ فساد کریں گے، یہ جرم کریں گے، یہ ٹکرائیں گے، یہ قتل کریں گے، یہ اپنے بھائی کا قتل کریں گے، یہ اپنے بھائی کو تہمتیں لگائیں گے، یہ سارے میٹیریل تقاضے یہ کریں گے کیونکہ ہے مادہ. لیکن اگر یہ انسان چاہے گا تو اپنے اس مادی رخ سے اپنے آپ کو بلند کر کے پھر وہی انسان تو صرف قابل نظر نہیں آئے، حابیل بھی نظر آئے. حابیل دھوکے نہیں قتل کیا تھا قابل نے جا کے، بلکہ کہا کہ میں تمہیں قتل کرنے والا ہوں. جناب حابیل نے کہا مانا وکاس کیا رہی ہے، میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں تمہیں نہیں قتل کروں گا. یعنی کیا؟ یعنی اس ایک پہلو سے انہوں نے اپنے آپ کو بلند کیا. پھر اللہ نے کہا کہ اس انسان میں ابراہیم بھی ہوں گے، ان انسانوں میں نوح بھی ہوں گے 950 سال کے ضبط، لیکن پھر بھی تبلیغ کے لیے مصمم صبر کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اپنے راستے میں ذرہ برابر رکاوٹ کی بنیاد پر نہ رکھنے والے. بہت آسانی سے انسان ایک ذرا سے رکاوٹ سامنے آتی ہے روک لیتا ہے، ایک ذرا سا خوف محسوس ہوتا ہے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، نظر آتا ہے سامنے. لیکن روح ہے، نوح کو آ کر دیکھیں اتنی رکاوٹیں، اتنی مشکلیں، اتنی زیادہ مشکلات، لیکن 950 سال الف سنہ قرآن کہتا ہے الا 50، 1000 سال اس میں 50 کم، یعنی 950 سال تک تبلیغ کرتے ہیں ہر رکاوٹ کو توڑتے ہوئے. خدا اس نظر سے دیکھ رہا ہے. یہ دوسری نظر، یہ بہت وسیع نظر. فرشتے اس تعلیم نظر سے دیکھ رہے تھے اور اللہ اس تاریخ نظر کے بعد اس تاریخ نظر کے ساتھ ساتھ اس روشن اور تابناک نظر سے دیکھ رہا تھا کہ اسی انسانوں میں ابراہیم بن کے آئیں گے، انہی انسانوں میں موسیٰ بنے گا، انہی انسانوں میں عیسیٰ بن کے آئیں گے، انہی انسانوں میں ذات اپنی مرتبت ہوگی، انہی انسانوں میں ذات علی بن ابی طالب ہوگی، انہی انسانوں میں حسین بن علی ہوں گے، انہی انسانوں میں اصحاب حسین ہوں گے، انہی انسانوں میں.
بس کربلا میں جو پہلا مقدار وہ یہ ہے کہ ایک رخ سے دیکھنے سے، ایک رخ کے دیکھنے کے نتیجے میں ہم نے رویا، ہم نے گریا کیا، جتنا کیا کم کیا، لیکن کربلا جو ہمیں دینا چاہتی تھی وہ ہم نہیں حاصل کر پائے، اس سے ہم دور رہے۔ کربلا کے ذریعے سے جنت حاصل کر لی، کربلا کے ذریعے سے برائیں حاصل کر لی، کربلا کے ذریعے سے اور بہت ساری چیزیں حاصل کر لی، لیکن کربلا جو خود کربلا دینا چاہتی ہے وہ ہم نہیں حاصل کر پائے، اس سے دور رہے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ وہ لوگ جو کربلائی ہیں اور وہ لوگ جو کربلائی نہیں ہیں، وہ لوگ جو عاشورہ کے ماننے والے ہیں اور وہ لوگ جو عاشورہ کے ماننے والے ہیں، دونوں کو جب اٹھا کے دیکھیں تو کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ آخرت میں شاید فرق نظر آ جائے، لیکن اس دنیا میں فرق نظر نہیں آتا۔ یعنی کیا؟ یعنی اس کا مطلب یہ کہ کربلا جو ہمیں اس دنیا میں دینا چاہتی تھی اسے ہم نہیں حاصل کر پائے۔ کیوں نہیں حاصل کر پائے؟ اس لیے کربلا کے ایک رخ کو دیکھا لیکن دوسرے رخ کو نہیں دیکھا۔ وہ دوسرا رخ کیا تھا؟ وہی حسین بن علی کی خصوصیات، حسین بن علی کی عظمتیں، اصحاب حسینی کی عظمتیں جو انہوں نے خلق کی ہے، کربلا ایک دن میں جو خلق کی ہے۔ یہ دوسرا پہلے جو شروع ہوتا ہے تو یہاں سے کربلا کی شناخت بدل جاتی ہے، کربلا کی پہچان بدل جاتی ہے۔ کربلا یہاں پر آ کر ایک مکتب بن جاتا ہے، کربلا یہاں پر ایک آئیڈیالوجی بن جاتی ہے، کربلا یہاں پر آ کر ایک کلچر بن جاتا ہے انسان کا۔ ابھی کربلا ہمارا کلچر نہیں ہے، کربلا ذہن ہے کربلا کا، لیکن کربلا ہمارے لیے کلچر نہیں بن پایا ہے۔ کلچر ہمارا اپنا ہے، ہم کھوجا ہے تو ہمارا کھوجا کلچر ہے، ہم سید ہے تو ہمارا سید کلچر ہے، ہم بامبے میں رہے تو ہمارا بامبے کا کلچر ہے، ہم گجرات میں رہے تو ہمارا گجرات میں کلچر ہے۔ کلچر ہمارا اپنا چل رہا ہے، فکر بھی ہماری کوئی اپنی چل رہی ہے، بعض لوگ اسی فکروں کو لا کر دین کو بھی تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تو ہمارا اپنا کلچر، اس سے ہمیں باقی رکھنا ہے، دین بھی ساتھ میں چل رہا ہے تو کیسے چلے؟ تو بہترین طریقہ یہ کلچر اور دین کو ملا دو، کلچر کا نام دین دے دو، کلچر کو دینی شکل دے دو، کلچر کو اپنے اسلامائز کر دو، اسلامی اس کو ایک پہلو دے دو، لیکن وہ تو نہیں چھوٹتا۔ ہمارے ماں باپ کا دین وہ ہم سے نہیں چھوٹتا، پھر کیا کریں؟ دین بھی لے کے چلنا ہے، ماں باپ کا دین بھی لے کے چلنا ہے، اور دین ماں باپ کو چھوڑ نہیں سکتے، پھر کیا کریں؟ اسی ماں باپ کے دین کو ایک اسلامائز کر دو، اس کو اسلامی شکل دے دو، بیچ بیچ میں لا کے حق کو باطل کو لا کے ملا کے ایک تیسری شکل بنا لی۔ ہم کر رہے ہوتے ہیں بہت مہارت سے، اتنی مہارت سے کر رہے ہوتے ہیں، اتنی زیادہ مہارت سے کر رہے ہوتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں پا رہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ہم سے نہیں چھوڑنا۔ کربلا کلچر نہیں بن پایا، کربلا آئیڈیالوجی نہیں بن پایا، مقصد۔ کبھی اپنے آپ سے سوال کریں کہ اگر اتنا اہتمام کیا ہے ائمہ علیہ السلام نے، امام زین العابدین علیہ السلام نے 40 سال تک اس قدر اہتمام کیا ہے، دیگر اماموں نے اس قدر اہتمام کیا ہے کربلا کا، کس لیے کیا ہے؟ کیا صرف اس لیے کیا ہے کہ ہمیں جنت مل جائے؟ یہ کام امام کے لیے آسان تھا، مشکل نہیں تھا۔ جنت دینا امام کے لیے، اگر امام جنت دینا چاہے، خدا جنت دینا چاہے، صرف خدا کی جنت دینا تو مشکل کام ہے، اس کے لیے اتنے ذکر کی ضرورت نہیں تھی، اتنے اہتمام کی ضرورت نہیں تھی، دے دیتے ہمارے مومن، ہمارے چاہنے والے ہم کو جنت دیتے ہیں، لیکن جنت دینے کا قانون یہ نہیں ہے، جنت اس طرح سے نہیں دی جاتی۔ آنسوؤں کی روایت ہے، مطلب رونے کی شکل انسان بنائے پھر بھی جنت ہے۔ بعض آدمی کو حیرت ہوتی ہے کیسے ممکن ہے رونے کی شکل بنانا تو ایک طرح کا حیا ہو گیا، ریاکاری ہو گئی۔ نہیں، ریاکاری نہیں ہوگی۔ کب ریاکاری نہیں ہوگی؟ اس وقت جب انسان اپنے آپ کو آ کر کربلا میں داخل کر دے، کربلا کے کلچر میں داخل کر دے، کربلا کی آئیڈیالوجی میں اپنے آپ کو داخل کر دے، اور اس کے بعد اگر وہ رونے کی شکل بنا رہا ہے تب بھی یہ رہا نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے ایک مقصد کے لیے اس شکل کو بنایا اس نے۔ اگر
کربلائی کلچر سے اپنے آپ کو دور رکھے ہوئے، عاشورہ سے اور عاشورائی کلچر سے اپنے آپ کو دور رکھے ہوئے، اس مکتب سے اپنے آپ کو دور، اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہوئے شکل نہیں بنا رہا، رو بھی رہا ہے، اس رونے کی قیمت نہیں رہ جاتی کیونکہ ان کو ثابت کیا ہے۔ دوسری مجلس سے پڑھا تھا کہ آخری فریاد جناب زینب سلام اللہ علیہ کی بلند ہوئی اور یہ منظر میرے ساتھ بھی نہیں دیکھ پایا، اتنا دردناک منظر تھا کہ میرے ساتھ بھی اسے نہیں دیکھ پایا اور اس نے اپنا رخ موڑ لیا۔ راوی کہتا ہے جب اس کے میں نے چہرے کی طرف دیکھا اس کی آنکھ سے آنسو گر رہا تھا، آنکھ سے باہر نکل رہا تھا آنسو، تو وہ بھی رو رہا تھا، وہ بھی رویا۔ اور بعض منظر 11 محرم کے بیویوں کے فریاد کا منظر دیکھ کے لشکر میں میرے ساتھ رو پڑا۔ عاشور کے دن بعد ایسے منظر آئے اسے دیکھ کے دشمن رو پڑا۔ کیا اس رونے کی قیمت ہے؟ جھوٹ میں بھی نہیں رو رہا، کیونکہ رونا ہمیشہ دل دکھتا ہے نہ روتا ہے، اور وہ دردناک منظر اتنا تھا ہی کہ اتنے سخت دل لوگ بھی جو حیوان سے مت ہو گئے تھے ان کا بھی دل پگھلتا جا رہا تھا۔ تو کیا اس رونے کی قیمت ہوگی؟ نہیں، اس رونے کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ کوفے میں بے انتہا جناب زینب سلام اللہ علیہ کا، جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ کا اہل حرم کوفے میں داخل ہوئے، اس حالت میں تڑپ تڑپ کے لوگ رو رہے تھے، بے اختیار رو رہے تھے۔ کیا اس رونے کی قیمت ہے؟ یعنی اس رونے کی قیمت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو کربلا والوں سے پیچھے رکھا ہے اور پیچھے رکھ کے اب رو رہے ہیں۔ جناب زینب نے یہ لفظ کہا، تم نے چھوڑ دیا، امام کو چھوڑ کے اب رو رہے ہو، تمہارے سے رونے کی کوئی قیمت نہیں، اس عالمی آنسو کی کوئی قیمت نہیں۔ کربلا سے دور رہ کے اگر آپ رونے سے رونے کی کوئی قیمت نہیں، لیکن اگر کربلا سے نزدیک رہ کر، اصحاب حسینی سے نزدیک رہ کر، حسین ابن علی سے نزدیک رہ کر، حسینیت سے نزدیک رہ کر انسان سے رونے کی شکل بنا لے، تو چونکہ اس مکتب میں اپنے آپ کو داخل کر چکا، یہ رونے کی شکل بنانا بھی قیمتی ہے، کیونکہ یہ اظہار کرنا چاہتا ہے کہ میں ایک مکتب میں آ چکا ہوں اور اس مکتب کے لیے رونے کی شکل بناؤں، یہ بہت قیمتی ہے۔ اس کے لیے ہزاروں جنتیں قربان ہونے بھی کم، یعنی اس لائن میں آ جانا، اپنے آپ کو حسینی بنا لینا، اصحاب حسینی کے کردار، بس یہ تاریخ میں بہت ہوتا رہا، صرف کربلا کے نہیں، اس کے پہلے ہوا۔ ہم نے یہ زیادہ نہیں دیکھا کہ امام علی علیہ السلام نے کیا کیا، یہ ہم نے دیکھا کہ امام علیہ السلام کے دشمنوں نے ان کے ساتھ کیا کیا، اور پورا وقت اس میں گزر جاتا ہے۔ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ بعد وفات رسول جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے کیا کیا ان کے دلوں میں، اتنا زیادہ کچھ کیا کہ آج جو کچھ بھی حق نظر آ رہا ہے، جو کچھ بھی ولایت کے جلوے نظر آ رہے ہیں، جو بھی ذکر ہے نظر آ رہا ہے، سب کچھ اس بیوی کی وجہ سے جو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے کیا، صرف 70 یا 90 دنوں میں۔ لیکن ہم نے یہ کم دیکھا کہ کیا کیا بیوی نے، کیا کیا، یہ زیادہ دیکھا کہ دشمنوں نے کیا کیا۔ اس کے لیے دیکھنے کی ضرورت ہے، وہ بھی پہچاننے کی ضرورت ہے، لیکن اس سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے یہ نہیں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے کیا کیا، پھر یہ مکتب بن جاتا ہے۔ اور یہی حال کربلا کے ساتھ ہوا، اتنے سال میں یہ ساتھ کربلا کے ساتھ ہوا، یہ ناانصافی بھی کربلا کے ساتھ، یہ اصحاب حسینی کے ساتھ ناانصافی بھی، یہ حسین ابن علی کے ساتھ ناانصافی بھی، نہیں انصاف کیا۔ کن کرداروں کو انہوں نے آگے پیش کیا ہے، کن فضیلتوں کو آگے انہوں نے وہاں جنم کیا ہے، قائم کیا ہے، خلق کیا ہے۔ اور جب یہ آ جاتا ہے تو انسان اپنے آپ کو متصل کرتا ہے۔ ابھی ہمارا اتصال نہیں ہے، کس سے متصل کرتا ہے؟ آگے روح ہے حسین ابن علی سے اپنے آپ کو متصل کرتا ہے، روح ہے اصحاب حسینی سے اپنے آپ کو متصل کرتا ہے۔ ہم آگے اسے مان کے لے کے چلے جاتے ہیں، جنت مان کے لے کے چلے جاتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں مان کے لے چلے جاتے ہیں، کیونکہ لوگ معمولی چیزیں مان لیتے ہیں،
دنیاوی چیزیں مانگتے ہیں اور وہ دے بھی دیتے ہیں. یہ خدا کی بارگاہ میں جا کے ایسے مانگ کر کتنی بےعدبی سے کتنے نامناسب طریقے سے کہ خدا رحیم ہے, رحمان ہے, اس کی ذات وہ دے دیتا ہے. وہ جو اس کے رحمت اور رحیمیت کے مظہر ہیں وہ بھی دے دیتے ہیں, وہ بھی عطا کر دیتے ہیں. لیکن ان کا دل اس کے لیے ضرور پڑتا ہے کہ میں جو تمہیں دینا چاہتا ہوں وہ تم نے مجھ سے نہیں مانگا. تم نے جو چیز مجھ سے مانگی وہ تو میں دے دوں گا, لیکن میں جو تمہیں دینا چاہتا ہوں وہ تم نے مجھ سے نہیں مانگا. حبیب نے مظاہر ہمیں کیا دینا چاہتے ہیں, سہیل ہمیں کیا دینا چاہتے ہیں, وہ ہمیں کیا دینا چاہتے ہیں, عباس ابن علی ہمیں کیا دینا چاہتے ہیں, ابوالفضل عباس کیا دینا چاہتے ہیں, کہ اللہ کے جوان ہمیں کیا دینا چاہتے ہیں. وہی خصوصیات دینا چاہتے ہیں جو ان کے اندر تھی, جو موضوع یہاں گفتگو کا رکھا گیا. وہی کردار دینا چاہتے ہیں جو ان کے اندر تھا, اسی کو خلق کرنے کے لیے وہ آئے ہیں. اور اگر اس روح کو کربلا کے دیکھا جائے تو یہاں سے کربلا کا پیغام شروع ہوتا ہے, یہاں سے کربلا کا میسج شروع ہوتا ہے, یہاں سے کربلا سے انسان متصل ہونا چاہتا ہے, اتصال, رابطہ. ابھی ہم دور دور سے آتے ہیں, اپنا اظہار عقیدت کرتے ہیں اور اظہار عقیدت کر کے واپس میں کچھ لے کے چلے جاتے ہیں, کچھ مان کے لے کے چلے جاتے ہیں. اس اظہار عقیدت کی بھی قیمت ہے, اس کو بھی کم نہیں سمجھے, یہ بھی قیمتی ہے, لیکن اس سے آگے نہیں بڑھ پاتے. آگے بڑھنا کیا تھا, دور دور سے مان کے لے جانے کے بجائے آ کر اپنے آپ کو کربلا سے متصل کر دینا, اصحاب حسینی کی روح سے متصل کر دینا. اور چونکہ ہم سے اس مقصد سے آتے ہیں, لہذا جب عاشور کا دن آتا ہے, پہلے محرم سے رونا شروع کیا, گریا کرنا شروع کیا, ماتم کرنا شروع کیا. عاشور کا دن آیا, اب اس کے الوداع کا دن آ جاتا ہے. الوداع, حسین ابن علی کو الوداع کرنا, حسین ابن علی کو خدا حافظ کرنا, اصحاب حسینی کو خدا حافظ کرنا. جبکہ عاشور کا دن ابھی شروع کرنے کا دن ہے, الوداع کرنے کا دن نہیں ہے. اگر عاشور مکتب بنے, اگر عاشور کلچر بننا چاہے ہمارا, تو عاشور کا دن شروع کرنے کا دن ہے. اگر عاشور سے ہمیں سے جنت ملنی تھی تو جنت مل گئی, عاشور کے دن الوداع کرنے کا دن ہے. ان دونوں کے میں بہت فاصلہ ہے, بہت دوری ہے. جنہوں نے عاشور کو اپنا مکتب بنایا, اس دن وہ آگے حسین ابن علی کو الوداع نہیں کہتے, حسین ابن علی کے حق میں ناصر کی انصرنی کی صدا پر لبیک کہتے ہیں. یعنی عاشور کا دن لبیک کہنے کا دن, آغاز کرنے کا دن, زندگی کو شروع کرنے کا دن. کون سی زندگی؟ عاشورائی زندگی, کربلائی زندگی, حسینی زندگی, اصحاب حسین کی زندگی, لبیک یا حسین کہنے کی زندگی. لبیک یعنی آغاز, لبیک آغاز ہوتا ہے, لبیک الوداع نہیں ہوتی. آپ جب حج کرنے جاتے ہیں لبیک کہاں کہتے ہیں؟ مکے سے واپس ہوتے تو لبیک نہیں کہتے. جیسے ہی حرم کے نزدیک پہنچے میقات پر, وہاں کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک. یعنی آغاز, یہاں میقات سے آغاز کیا ہے آپ نے حج کا. میقات خدا حافظ کرنے کا دن نہیں ہے, میقات آغاز کرنے کا دن ہے. عاشور سے پہلے عاشور کے دن میں داخل ہونے کا اہتمام کر رہے ہیں. اب آگے نہیں کہ آغاز تو پہلی محرم سے ہوا ہے نا, پہلی محرم سے ہم نے اہتمام کیا ہے. پہلی محرم سے ہماری سے کوشش کی ہے کہ ہم اس لائق اپنے آپ کو بنائیں کہ عاشور کے دن میں داخل کر سکے, کیونکہ ابھی ہم اس لائق نہیں ہے. حج میں یہی ہوتا ہے کہ پہلے ایک مرتبہ جا کے کعبے کا جلوہ دکھا کے نہ باہر نکلو, ابھی اس لائق نہیں ہے یہاں پہ آگے. غلط ہے, کیوں آ گئے تو اس لائق تم نے اپنے آپ کو بنایا تھا. یہاں باہر نکلو, باہر نکلو بھی جاؤ, عرفہ کے میدان میں جاؤ, مشہر کے میدان میں جاؤ, منا کے میدان میں, ان میدانوں میں جا کر اپنے آپ کو تیار کرو, پھر دوبارہ آنا. ایک جھلک دکھا دی گئی, پھر اس کے بعد آنا, تیار ہو کے آنا. محرم کے پہلے
میقات کے لیے آواز سننا ہے. لبیک تو ایسے ہی نہیں کہا جاتا. آپ اگر آواز نہ سنیں اور لبیک کہیں گے جھوٹا لبیک ہے, یہ غلط لبیک ہے. بغیر آواز سے لبیک, البتہ آواز ہی ساؤنڈ نہیں ہوتا یہ زبان میں, وہ دل سے آواز سنی جاتی ہے. اگر انسان وہاں میقات پہ جائے اور صرف احرام باندھنے کے چکر میں وہ اس کے دل میں کوئی آواز ہی نہ آئے اور لبیک کہنا شروع کر دے, کاروان کا قافلہ سالار اور لبیک کہلانا شروع کرے, نیت کرو لبیک لبیک ہو, وہ یہ زبان سے لبیک کہہ کے چلا ہے, کیا لبیک کا بغیر آواز سنے ہوئے لبیک کہنا, یہ کون سی لبیک؟ لبیک کہنی ہاں حاضر ہے, لبیک کا مطلب یہ ہوا نا ہاں حاضر ہے, پروردگار حاضر ہو رہا ہوں, اے میرے پروردگار تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں. کیسے حاضر ہو رہا ہوں؟ بغیر بلائے ہو, بغیر آواز سنے ہوئے لبیک, یہ کون سی لبیک ہے؟ تو لبیک نہیں ہے. بعد میں جو عام سادہ آدمی لوگ ہیں جو جملہ استعمال کرتے ہیں کہ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں, بلایا گیا اس لیے جا رہے ہیں, یہ بہت قیمتی جملہ ہے. زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں, بلایا گیا اس لیے جا رہے ہیں. اس بلانے کی صدا کو انسان سنے بن جائے. عاشور کے دن انسان کو ایک آواز سنتی ہے. کون سی آواز؟ یہ آواز آج بھی حسین ابن علی بلا رہے ہیں. کدھر بلا رہے ہیں؟ کربلا بلا رہے ہیں. کس لیے بلا رہے ہیں؟ ابھی میں نے آپ سے کیا 7 ملین لوگ آئے, 7 لاکھ لوگ آئے کربلا میں حسین ابن علی کی پورے عقیدت کے ساتھ, نہایت ہی احترام کے ساتھ, نہایت ہی الفت اور محبت کے ساتھ, نہایت ہی پاکیزہ دل لے کر آئے. کم سے کم ان کے دل میں یہ تھا کہ حسین ابن علی نے اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہے, کیونکہ خطرہ ہے کربلا میں کہیں بلاش ہو جائے, کب کیا ہو جائے. وہ سب کچھ راستے میں خطرے, راستے میں بلاش ہوتے ہیں, راستے میں بم پڑتے ہیں, وہ سب کچھ جان کے سمجھ کے عقیدت کے ساتھ آئے کہ کم سے کم جو ہمیں چیز دینی ہے وہ اپنی جان دے دیں حسین ابن علی کے لیے. لیکن یہ 7 ملین لوگ کربلا سے واپس پڑ گئے, رو کے جان دینے کی عقیدت کو لے کے ساری چیزیں قیمتی تھی, لیکن کربلا کو لے کے واپس نہیں پڑ گئے. اگر اس کربلا سے 7 ملین لوگ آئے اور کربلا سے حسین ابن علی کے مکتب کو لے کے واپس پڑھنے, تو آپ کی یہ حالت نہیں ہوئی بات ہے. دیکھ رہے حالت ہے آپ کی. 1-2 لوگ نہیں, 1000-2000 لوگ نہیں, 1,00,000-2 لاکھ لوگ نہیں, 70 لاکھ لوگ آئے اس عقیدت کے ساتھ, اس احترام کے ساتھ, اس محبت کے ساتھ. لیکن چونکہ صرف ایک روح کو دیکھ کے آئے تھے, بس مشکل یہاں پر ہے. وہ کربلا کے صرف ایک پہلو کو دیکھ کے آئے تھے, لہذا آگے جنت لے کے واپس چلے گئے. عراق اپنی جگہ باقی رہا, عراق میں ظلم ہوتا رہا, عراق میں عورتوں کی عزت محفوظ نہیں ہے اور نہیں رہی اور نہیں رہے گی اس وقت تک جب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. عراق میں ناموس کی عزت نہیں ہے, عراق میں مومنین کی عزت نہیں ہے, عراق میں اللہ کے حرم کا مقام باقی نہیں رہا. یہ سب کچھ ہوتا رہے گا, لیکن کب تک باقی رہے گا؟ اس وقت جب تک کربلا کو صرف ایک رخ سے دیکھا جائے گا. لیکن اگر کربلا کے دوسرے رخ کو دیکھ لیا, کربلا جہاں پر خود کربلا, جس عراق میں کربلا موجود ہے, جس عراق میں خود اصحاب حسین موجود ہیں, وہ تو مرنے والے نہیں, وہ تو ختم ہونے والے نہیں, لیکن ان کے ہوتے ہوئے بھی اگر انہیں نہیں دیکھا گیا, اگر ان کی خصوصیات کو نہیں دیکھا گیا, اگر ان سے ووٹ نہیں دیا گیا, تو عراق ایسے ہی دنیا کے بدترین ملکوں میں سے بدترین ملک بنا ہوا اور ہے, کیونکہ دوسرا لوگ نہیں دیکھا, دوسرے لوگ سے دور رکھا اپنے آپ کو. آتے رہے اور جاتے رہے, لیکن اصحاب حسین سے کچھ نہیں کیا. کربلا کا مکتب نہیں بنایا. البتہ یہ مکتب آنسوؤں کے سائے میں چل رہا ہے, اس کو یہ رہے توجہ, اس میں کمی نہیں ہونے والی. یہ مکتب اس کو آنسوؤں کے سائے میں آگے بڑھ رہا ہے. جو آنسوؤں کے سائے میں جب آگے بڑھے گا تاثیر زیادہ ہوگی اس کی. یہ سخت دل انسان یہ آسانی سے کسی بات کو قبول نہیں کرتا, لیکن آنسوؤں کے ساتھ کسی بات کو قبول کرنا بہت آسان ہوتا ہے, کیونکہ دل نرم ہو جاتا ہے. آنسو نکلتے ہی اس وقت ہے جب انسان کا دل نرم ہو جائے. اگر دل نرم نہ ہو, انسان دعا کرے. اگر انسان کا دل سخت ہو, کہیں آنسو نہیں نکل رہا ہو, اپنے نام میں نہ روئے. یہاں پر سخت دل چاہیے, یہاں پر رونے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ لاس ہو گیا, بزنس میں لاس ہو گیا, کچھ قربانی ہو گئی, بیٹا مر گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, تو یہاں پر نہ روئے, کوئی مشکل نہیں.
مصیبت زیادہ ہے نیچرل طور پر رونا ہے، رونے میں کوئی حرج نہیں. یہاں پر اسلام کچھ نہیں کہتا، نہ روکتا ہے نہ کہتا ہے کہ تم رو، لیکن ایک جگہ کہتا ہے رو، ایک جگہ امام کہتے ہیں رو. یہاں پر دل اپنا نرم کرو، اگر دل نرم نہیں تو نرم کرو. نرم کی زبردستی نہیں ہوتا، کہنے سے نرم نہیں ہوتا. دل نرم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اصحاب حسین اور کربلا والوں کی معرفت ہو. معرفت ہوتی ہے دل خود بخود نرم ہونا شروع ہو جاتا ہے. ابھی ہم اتنا مسائل پڑھتے ہیں اس قدر اور رولانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے ہیں، لیکن جن کے دل میں معرفت ہوتی ہے وہ صرف نام حسین آ جانا کافی ہے ان کے لیے. یہ معرفت ہے، یہ نام رولا دیتا ہے اور انہیں آنسوؤں کے سارے میں آگے بڑھنا ہے. آنسوؤں کا بھی ایک مقصد ہے، آنسو وسیلہ ہے. آنسو کو اپنے غلط سمجھا ہے. آنسو وسیلہ ہے دل کو نرم کر کے حسینیت تک پہنچانے کا. یہ آنسو وسیلہ ہے دل کو نرم کر کے مقتل حسین علی سے نزدیک کرنے کا. اگر مسائل میں کوئی مقتل حسین بیان کر رہا ہو، اس نے نہیں بیان کر رہا ہے کہ آپ کے آنسوؤں کو روکا جاتا ہے، اس لیے بیان کر رہا ہے کہ آنسوؤں کے ذریعے سے مقتل حسین تک لے جانا چاہتا ہے. لہذا سے غور سے سننے کی ضرورت ہے. پھر یہاں سے صدائے لبیک ہوتی ہے. جو ہمارا رائج چل رہا ہے، رائج چل رہا ہے ہم نے یہ بالکل اسی طرح لیا ہے جس طرح کرسچنس نے لیا ہے. اکثر کرسچن، سب میں نہیں لیکن اکثر کرسچینٹی یہ بتایا ہے کہ جناب عیسیٰ نے قربانی دے دی، اس لیے قربانی دے دی تاکہ 25 دسمبر کو آ کر ہم جناب عیسیٰ کی یاد منا لیں